بھر نہ سکتی یہ وجود لو ہو قلم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، یہ عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفلیں کون و فقہ نہ ہوتی، واللہ اگر وہ امام امم نہ ہوتا۔ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ محترم المقام، واجب الاحترام شرفائے ملت، دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دعا فرمے سو کہ اللہ پاک اس عاجز نوں کلمات حقہ بیان کرنے دی توفیق بخشے۔ جیڑی بات میری زبان چکلے اور صحیح ہوئے، اللہ رب العزت قدرت صحیح معنی نظر عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستو، اس سالانہ اجتماع ہے، میں پہلی مرتبہ آیا، میں تو ذوق دا واقف نہیں، تسا میرے ذوق تو واقف نہیں ہوئے۔ میں اپنے قابل عظیم و تشم حضرت مولانا جلیل الرحمن صاحب دا شکر گزار ہاں، جنہیں دی محبت دی وجہ کلو میں اس مقام تے حاضر تھیاں۔ صاحب دعوت دا بھی شکر گزار ہاں، جنہیں دی محبت دی وجہ کلو میں حاضر تھیاں۔ میرے دوستو، یہ پروگرام ہر سال ہوندے محرم الحرام دا مقدس مہینہ ہے۔ محرم دے جڑے لفظی معنی ہن علماء کرام نے تکڑے چاہ ہو سی، برکت والا، عظمت والا، حرمت والا، شان والا، بزرگی والا اور بہترین مہینہ۔ میرے دوستو، ان مہینے کو لوگ اے سمجھدن شاید یہ مہینہ سوگ دا مہینہ ہے۔ اکثر نبیین دی جڑی دعا قبول تھا یہ مہینہ محرم الحرام دا۔ میرے دوستو، نبیین دی دعا دی قبولیت والا مہینہ محرم الحرام، صحابہ دا شاہجہاں مہینہ محرم الحرام، علی المرتضی شیر خدا دی شادی دا نکاح حجرت ہے مہینہ محرم الحرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شاہجہاں فرمائے مہینہ محرم الحرام دا۔ یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ شان والا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، تساں احباب جس نبی دا اپنے آپ کو عاشق آدھے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محرم الحرام دنر کسرت دنال روزے رکھے دے ہن، بلکہ تو اینوی دسی وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے حضور دی امت تے عاشورہ دا روزہ فرض ہوندا ہا۔ جربلے رمضان دے روزے فرض ہیں۔ اس دی روایت ام المومنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم محرم دن روزے کسرت نال رکھیں دے ہن، اور اس دی روایت حضرت علی المرتضی شیر خدا فرمائیں دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دن روزے رکھیں دے ہن، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے جل رمضان دے روزے فرض تھی گئے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے آکھے، میرے صحابہ رمضان دے روزے فرض ہو گئے، رمضان دے علاوہ اگر روزہ رکھنا چاہو پھر محرم الحرام دے روزے رکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے، اے مہینہ عظمت والا مہینہ، اے مہینہ شان والا مہینہ، اے مہینہ بزرگی والا مہینہ، اے مہینہ بہترین مہینہ، میں انداز جاکھا اے مہینہ شہادت والا مہینہ، تاکہ تسا باپ دے دل میں منور ہو گئیں۔ میرے دوستو، در توجہ فرمے سو میں عظیم گفتگو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الفاظ تھوڑے سامنے بیان پہ کرنا، تاکہ تھوڑے عقیدے تی عمل دی اصلاح کی وجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے دے متعلق فرمائے،
حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی میرا دو حضرت توجہ دنال سڑ کے بن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بات فرما گئے جرا بندہ اس مہینے اندر اپنی اولاد دی خاطر اپنی اولاد دی خاطر اپنی اولاد دی خاطر اپنے بچے دی خاطر رزق بدھا چھڑے تھی اللہ پاک سارا سال ادھر رزق بدھا لیتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بات فرما گئے اپنی اولاد دی خاطر رزق بدھا چھڑے حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے اس مہینے میں اچھے کپڑے پوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے سفید کپڑا زیادہ پاتا کرو جنتی دا لباس سفید کپڑا ہی وے میرے دوستو احرام دا کپڑا سفید ہی وے اور میرے دوستو تو صحابہ کو اے بات بھی رہتی بنیا کفن دا کپڑا سفید ہی وے فرشتے دا لباس سفید ہی وے جنتی دا لباس سفید ہی وے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے افضل کپڑا سفید ہی وے سفید کپڑا پاتا کرو سفید کپڑا پاتا کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما گئے جیرا بندہ سفید کپڑا پہن دے اس سفید کپڑا ان وقت دعا کرے دے اے اللہ اندو تے رحمت فرما اے اللہ اندو تے کرم نوازی فرما اے اللہ اندے صغیرہ گناہ معاف فرما اے اللہ اندے کبیرہ گناہ معاف فرما اے اللہ اندے کرم نوازی فرما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے سفید کپڑے دنال محبت کی دی کرو اس سفید کپڑا آلہ کپڑا ہی وے ایک کالا کپڑا آلہ ہوئے کالا ہوئے اکثر تک کالے آلے بیٹھے ہو سن اگر میں بیان کرا پیر علی دا فرمان او فرمیندے فرعون دا لباس ہے اگر میں بیان کرا امام جعفر صادق دا امام جعفر صادق فرمیندے جہنمی دا لباس ہی وے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستو سفید کپڑا اے بات فرما گئے تو مولوی بیان نہ کی دو سی میری بات توجہ دنال سن کے بجو میں اس بات دا اعلان ودا کرنا میں دا ملک چمن ہوئے اتحاد ہوئے یکجہتی ہوئے یگانگت ہوئے تے بھائی چارے والی فدا ہوئے میرے دوستو تواری تے میری زبان تو تے اللہ دا قرآن ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سنت حضور دا فرمان ہوئے میں تو ساہل سنت والے لوگیں دے دین ایمان دا پیرا بتا دینا اور انہیں عقیدے دے عمل دی اصلاح دی بات کیا کرینا اے عظمت والا مہینہ اے شان والا مہینہ اے حرمت والا مہینہ اے عبادت والا مہینہ اے روزے رکھن والا مہینہ اللہ کو التجا کرن والا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات لوگ قیام کریں دے حضور علیہ السلام قرآن مجید تلاوت پہ کریں دے ای محرم الحرام نظر تلاوت پہ کریں دے اور قرآن مجید رات لوگ تلاوت کھڑے کریں دے رات لوگ تحجد نمازہ پہ پڑھ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو آج ایک بات بھی یاد کی تھی وجہ نہیں کہ روزے پہ رکھے نے صحابہ کو یہ بات فرمینے پہ اگر میرے نام اعمال نہیں کو اللہ دی عدالت در پیش کی تھی وجہ فرشتے بن کیا کہ یا اللہ تیرا محبوب جا روزے نال بیٹھے اگر رات کو میرے اللہ دی عدالت میرے نام اعمال پیش کی تھی وجہ فرشتے بن کیا کہ یا اللہ تیرا محبوب جا عبادت کرنا پہ اے رکوع کرنا پہ اے سجدے کرنا پہ اے عظمت والا مہینہ ہی وے اے شان والا مہینہ ہی وے اے قدر والا مہینہ ہی وے اے بہترین مہینہ ہی وے ذالک الکتاب لا ریب فیہ والا مہینہ ہی وے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے قرآن مجید تلاوت نو کثرت نال کیتا کرو ایسی لا ریب کتاب ہے ایسی بے عیب کتاب ہے تمام کتابیں دی سردار کتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے ایسی عظمت والی کتاب اے شان والی کتاب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے جیرا بندہ ایک محبت نال لے تھے اللہ انہیں صغیرہ گناہ معاف کر چھوڑے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے ہاتھ لاون دا ثواب لے دائی وے ایک پڑھن دا ثواب لے دائی وے ایک دیکھن دا ثواب لے دائی وے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جیرا بندہ محبت نال لے دے قرآن مجید تلاوت کرے دے اللہ پاک انہیں اکھی نظر نور پیدا کر چھوڑے دے تقریرہ سنی بیٹھے ہو تو لیکن ایک گفتگو پکاؤ یہ بات ہوتی ہے سینا جو نبی سے فرما گئے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست سے بات شاد کر کے بنجا میں تو لوگ پہلی مرتبہ آیا تو دل کو منور پیا کرے دا میرے دوست تو حضور دی شہادت بھی بیان کرے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمے دے اے اللہ میں تیرے نام تے مر ونجا تیرے نام تے زندہ ہو ونجا تیرے نام تے مر ونجا تیرے نام تے قتل ہو ونجا تیرے نام تے زندہ ہوا ایندو تے بھی تھوڑا جا بیان کرے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے نفر منازلکم بصلاۃ تلاوت قرآن اپنے گھرے کو نماز نال منور کرو قرآن مجید تلاوت نال منور کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے افضل عبادت امتی قرات القرآن میں امت دی بہترین بات قرآن مجید دا پڑھنا ہی میں قرآن مجید پڑھنا والا ہی میں جو رب نال گفتگو پیا کریندا ہوئے دنیا دے کاوت گنے پہلے کریں جس کاوت دی کلام اللہ نال جاری لگ گئی چومتے اکھا تے پیا رکھیندا اگر تیرا تے میرا سینہ اللہ دے قرآن دی تختی بن گیا خدا اس سینے کو کیویں سڑے سی جس سینے تے کلام اللہ دا سطرہ موجود ہو سل یہ آئے وے باز تقریر ایک گل ہی یاد کر کے بھائی لیکن تو سا اکثر پھرا چس چاون واسطے آئے بیٹھے سارے مولوی گھوڑ تقریرہ نہیں بھی آئیں اللہ دی رحمت ہے تقریرہ ہونی ہیں جہاں ناتا پکنے آخر ناتا پکائیں مولوی دکم نات پڑھنی اکثر سارے مولوی ہوں ناتا تو پکینن انہوں کو پتہ ہے جو نات پڑھو تے جیب کو ہاتھ لینن تے تھوڑا جا اٹھتے بھی ہیں علمیں دئیاں یہ جلے تقریر تھی دیئے ایشو دے تھی جام میں دن انہیں کو سکتہ جاری تھی اپنے دلتے میرے دوستوں میں نہ صرف سبحان اللہ آکس ہو تو میں تک دن منور کرے سا جنہیں کو اللہ زبان مفتر جگو سبحان اللہ جنہیں پیسے بھری بیٹھے ہو تو سا نہ آکھائے جنہیں نہ بول سکے تو سوی نہ آکھائے عظمت والا مہینہ تے شان والا مہینہ میں رب کو دعا کرے سا اے اللہ جرا سبحان اللہ آکھے الحمدللہ آکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک آوے تا درود شریف پڑھے اے جی دعا منگو اے اللہ قبول فرما انہیں کو روضہ انور دی حاضری نصیب فرما اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما تیرے گھر آویں تو لبیک لبیک اللہم لبیک دی آواز لاویں اے اللہ اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما اے اللہ اگر گھر دن مسائل آسان فرما رحمت والا معاملہ فرما رزق برکت والا معاملہ فرما میں دعا اندھے واسے منگسان جرا زبان حلے سی جرا نہ حلے سی اندھے واسے ایکو ہاتھ لاما دا ثواب ہے ایکو ہاتھ لاما ثواب کہنی دے ایکو پڑھن دا ثواب ہے ایکو پڑھن دا ثواب کہنی دے ایکو دیکھن دا ثواب ہے ایکو دیکھن دا ثواب کہنی دے سمجھا نہیں جی گا کہیں گے نہیں بھائی تو ہوں سبحان اللہ دے بیٹھے ہوئے تو سارے کو میرے خیال تبلیغی جماعت نے وقت لواؤں کم از کم تو سبحان اللہ دا پکا آسا یا تبلیغی جماعت نے وقت لواؤں تو یا تا گوڑے پرتے کی جنہوں ہی سینے دے ہاتھ مرے تھے تو بات رہتی نے کھول ہوئے سب یہ بھی نا صحیح یہ بھی تو جام تھے کھڑا مہینہ محرم الحرام دا مہینہ لوگ سمجھ نہیں شاید سوگ دا مہینہ ہے سوگ دا مہینہ نہیں یہ افضل مہینہ ہے کوئی شہید ایک تا نہیں کوئی ایک شہید دا تذکرہ کروں ساری تا شہداء دی لسٹ ہے میرے دوست خندق دی وادی 4 صحابی شہید ہیں کئی سفر تے 7 صحابی شہید ہیں کئی تے 10 صحابی شہید ہیں کہیں 19 صحابہ شہید ہیں کہیں بعد کتاب دا مطالعہ کرنے 70 صحابی شہید ہیں میرا دوست کہیں مقام تے دے 956 صحابی شہید ہیں کہیں دے دے ہیں 40,000 صحابی شہید ہیں مر کیرے کیرے شہید دا تذکرہ کروں سارے پس شہداء دی لسٹ ہے انہوں کو اندر ایک شہید ہے سارے کے لوگ کتنی شہداء ہیں حضرت حمزہ دا تذکرہ کری تیوے کلی حضرت حمزہ دی بات ہے کہ حضرت حمزہ جو شہید ہیں حضور دا چاچا ہے حضرت حمزہ حضور دا اللہ جا حضور دا یہ پیر علی دا بھی چاچا ہے پیر علی دا اللہ جا یہ فاطمہ تو زہرہ دا دادا تھی جی دادا کیا تھی جی رشتے تو نہیں آدھے چاچا جو ہوئے تو بل اگو کیا تھی جی آپ کو دادا تھی سی مریضہ کہیں تذکرہ کیتے ہوئے دادے دا تذکرہ کرو چاچے دا تذکرہ کرو کو پیر علی دا تذکرہ کرو کو تذکرہ کہیں گے
حضرت حمزہ کو انتہائی مظلومیت عالمی شہید کیتا گیا. شہید کی میں کیتا گئے آپ دے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے گئے, آپ دے بیرے بیرے کر لیتے گئے, گوشت دے بیرے کر کے چھوڑے ٹکڑے کر کے بوٹا کر کے ہار بنا کے گل ہی پاتا گئے. میرے دو حضرت حمزہ میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاچا ہے میرے دو تو انتہائی مظلومیت دے عالم دے شہید کر دیتا گئے. آپ دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے, آپ دے بیرے بیرے کر دیتے گئے, آپ دے خو میرے دو تو گوشت دے ٹکڑے کو ہار بنا کے گل دے اندر پاتا گئے, آپ دا سینہ چاک کیتا گئے, آپ دا کلیجہ کٹھا گئے, آپ دے کلیجے کو میرے دو تو کچے کلیجے کو چبایا گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے بیٹھے, آپ دے اکھا میں جو آنسو جاری ہیں, حضور دے چاچا تذکرہ آج تک کہیں نہیں کیتا. جتنی سال تو آنے بیٹھے ہو کہیں تذکرہ تھا ہی شہید دا, کل تذکرہ تھا ہے, آج بھی ماشاءاللہ حضرت فرمیندن تھا ہے تذکرہ. جے کوئی انتہائی مظلومیت دی عالی بھی ورنہ اکثر سٹے جائیں تذکرہ نہیں تھی نا. حضرت علی جل مرتضی شیر خدا دا تذکرہ تھیا ہو سی, حضرت جعفر تیار دا تذکرہ تھیا ہو سی. حضرت جعفر تیار اے حضرت علی دا بڑا بھیرا آئی ہے. حضرت علی دا الوج حضرت علی دا میرے دوست بات یاد کر کے ونجو غزوہ موتا جندر حضرت جعفر تیار کو حضرت علی جل مرتضی شیر خدا دے بیرا بڑے بیرا کو شہید کر دیتا گئے, آپ دے نوہائے بازو کر دیتے گئے, اور جلے آپ دے میرے دوستو آپ دے لاش کو چاہ کیا ہے, آپ شہید کو چاہ کیا ہے, جنہیں بازو کٹے گیا چاہ کیا ہے میرے دوستو. جسم دے دے پہ 90 زخم موجود ہے, 90 زخم ہے, 90 زخم سینے ہوتے 90 زخم. انہا تذکرہ نتھی ہو سی. میرے دوستو حضرت جعفر تیار جب شہید ہو گئے, میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے نظارہ لکھا ہے, حضرت جعفر تیار جنت جندر میرے دوستو ساز پرندہ بڑھ کے اڑڑتا ودا جنت دی سیر ودا کرے لا. میرے دوستو شہید ایک دن ہی شہید کئی ہے. حضرت علی جل مرتضی شیر خدا دا میرے دوست تذکرہ ضرور کرنا. حضرت علی جل مرتضی شیر خدا صبح دی نماز پڑھانا دی خاطر آنے پہ, اور حضرت علی جل مرتضی شیر خدا کو خنجر مارا گئے. حضرت علی جل مرتضی شیر خدا کو خنجر مارا عبد الرحمن ابن ملجم ملعون ہے, اور آپ کو میرے دوست خنجر پہ مرے دے. حضرت علی جل مرتضی شیر خدا دی داڑھی خون کو تر بتر پہ تھی اور رنگین ہو گئی. حضرت علی جل مرتضی شیر خدا زمین تے پھے گئے. حضرت حسن دوڑ کے آندے, حضرت علی جل مرتضی شیر خدا کو اٹھیں دے. حضرت علی جل مرتضی شیر خدا کو گھر گر کے آنے. حضرت علی جل مرتضی شیر خدا دے دشمن کو گرفتار پیا کریں دے, اور درخت نال پیا بدھے دے, اور درخت نال بات کیا گئے. حضرت علی جل مرتضی شیر خدا کوئی بات آکے نہیں تھی. حضرت علی جل مرتضی شیر خدا بات کریں دے, علی حسن میں تا کامیاب تھی گیا, میں کو قتل کرنے والا اے بندہ فرعون ہے, اے یہودی ہے, اے بندہ مشرک ہے, اے بندہ ایرانی ہے, اے بندہ میں کو قتل کرنے والا بندہ ہے, میں کامیاب ہو گیا. اللہ نے میں کامیاب کر دیتے. حضرت علی جل مرتضی شیر خدا کو شربت کا گلاس پیش پیا کرے نے. حضرت علی جل مرتضی شیر خدا حضرت حسن کو پیا فرمے نے, پہلے مہمان کو پلا. مہمان کون ہے ذرا کہتے ہیں, کہ پیر علی فرمے نے کہ پہلے مہمان کو پلا. پہلے مہمان پیسی تو میں پیسا ہوں کہ ابا ہو تک کہتے لے فرمے نے میرا مہمان ہے. پہلے ون کے پلا آج دا پتر ہوئے آتا پتہ نہیں کیا کچھ آکھیا, لیکن فرما بردار بیٹا ہاں جے کو گھٹ وہ فرما بردار بیٹا اپنے حبے ہو دی حکم دی تعمیل کریں دے ہوئے دشمن کو ویندے دے شربت دا گلاس پیش کریں دے, پیالہ پیش کریں دے. وہ دے میں نہیں پینا زہر ملی پیو دے, ابا دے پیچا. حضرت علی جل مرتضی شیر خدا دے کلو کھین کے آندے دے پیر علی جل مرتضی شیر خدا کو پیا دے, ابا جانو نہیں پینا. علی جل مرتضی شیر خدا دے اگر ان کو آگ پی گندی تو میں تے کو معاف کر دینا. اللہ کو آگسا اللہ میں معاف کی دے. حضور کو آگسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر تے کو پانی پلا چھوڑو. اگر پی لیتا وہاں کہ میں نہیں پیدا, وہ بلا بھی نہیں پیدا, لیکن تیر زمانے دور ہاں زہر پلاون دی کیا ضرورت ہے. لیکن فرمائے پیر علی نے ایک بسترہ چنگا نہیں بھائے, گرمی نہ موسم ہے, پکھا دا انظامی کرائے,
انہوں اے پکھے نہ ہوندے جنہیں پکھے ہون لگے کھڑے انہوں ہوا دا انتظام ہوندا انہوں کپڑا دیوار نال بدھیں دے ہن یا درخت دی ٹہنی نال بدھیں دے انہوں کو ہلیں دے ہن ابا بسترہ بھی چنگا نہیں بھائے ہوا دا انتظام ہی کرائے میرا مہمان ہے اگر میں زندہ رہا سا میں فیصلہ آپ کرے سا میرے دوستو پیر علی کو جرا منے دے پیر علی دے ہر فرمان کو منے نہ منے کیونکہ پیر علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چشمدید گواہ اگر سبحان اللہ یہ لفظ سبحان اللہ آکھو ہر انسان دنار رب دے دو نگران بیٹھن ایک سجی سیر تے بیٹھے یا کبھی سیر تے بیٹھے اس سجی سیر دا نیکیاں لکھدا بیٹھے تے کبھی سیر دا برایاں بیٹھے دا بیٹھے میرے دل دی تمنا ایہا انہیں بزرگ دی دل دی تمنا ایہا جیرے احباب سارے کلو آندن تے جیلے اچھو ونجن سجی سیر دا ناما یا مان نیکے نال بھریا پیا ہوئے تے کبھی سیر دا خالی تھیا پیا ہوئے اے تھیسی تاں اگر ساری زبان تے لفظ اسی سبحان اللہ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایجو دا اکسو ڈاہ گناہ معاف تیندن ڈاہ نیکیاں مل بندن ڈاہ درجات بلند تھی بندن میں بڑے قیمتی موتی بیٹھا دینا لیکن کیونکہ تھوڑا تعلق میں نل گھاٹے میں پہلی دفعہ آیا تو میں چاہنا تھوڑے دل منور کر بنا تاکہ تو ذکر کرو باقی ہر بندہ ذکر نہیں کہ اللہ نے بھی اہل ایمان لوگوں کو فرمایا اہل ایمان لوگوں ذکر کرو ہر بندے انہوں نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا دا لفظ جرا ہے ذکرن کثیرہ دا لفظ ہے ذکر جرا کرو ایمان والے لوگ صرف ذکر کریں ہر بندہ نہ کرے تے جرا ذکر کرے سی اللہ انہیں مرادہ پورا کر چھوڑے سی میرے دوست رب کائنات کلام اللہ دے بات وعدے طور سے بیان کی تھی رب دو سارا کلام وعدے طور سے موجود رب کائنات نے فرمائے جیرا بندہ میرا ذکر کرے سی میں انہیں مرادہ پورا کر چھوڑے تھا اور میرے دوستو عظیم اجتماعات ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے قیمتی اجتماعات ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے یہ بات یاد کر کے وجہ ہو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ جنہیں لوگ اللہ دا ذکر کرے سن اللہ پاک مرادہ پورا کر چھوڑے دی جنہیں مسائل اللہ آسان پیدا کر چھوڑے دی اللہ گھر دے برکت پیدا کر چھوڑے دی اللہ اولاد در برکت پیدا کر چھوڑے دی اللہ مال برکت پیدا کر چھوڑے دی اللہ دا ذکر کثرت نال کرو اللہ دا ذکر کثرت نال کرو اللہ دا ذکر کثرت نال کرو اٹھتے ہوئے اللہ دا ذکر کیتا کرو بیٹھے ہوئے اللہ دا ذکر کیتا کرو پنج وقت نمازہ پڑھا کرو اپنی زبان کو غیبت کرو بچایا کرو بہتان کرو بچایا کرو الزامات کرو بچایا کرو حضرت علی المرتضی شیر خدا کثرت نال ذکر کریں دہا حضرت حسن کثرت نال ذکر کریں دہا حضرت حسین شہید کربلا کثرت نال ذکر کریں دے حضرت زین العابدین ہوئے محمد باقر ہوئے جعفر صادق ہوئے موسیٰ قدم ہوئے محمد تقی علی لکی ہوئے حسن عسکری ہوئے سارے کثرت نال ذکر کریں دے ہم قرآن مجیدی تلاوت کریں دے تو سمجھ ذکر میں کثرت نال کیتا کرو سارے قرآن مجید حافظ تے کاریا قرآن مجید حافظ تے کاری ہن میرا دو حضرت علی المرتضی شیر خدا ہوئے حضرت حسن مجتبہ ہوئے حضرت حسین شہید کربلا ہوئے میرے دل دی دھڑکن ہوئے میرے دماغ دا سکون ہوئے میرے اکھی دا نور ہوئے میں نہ انہیں دی شان ودے میں توسوی دا ایمان ودے بلکہ سارے دا ایمان ودے میرے دو حضرت علی المرتضی ہوئے حضرت حسن مجتبہ ہوئے حضرت حسین شہید کربلا ہوئے حضرت زین العابدین ہوئے حضرت محمد باقر ہوئے جعفر صادق ہوئے موسیٰ کاظم ہوئے علی رضا محمد تقی علی نکی سارے قرآن مجید حافظ دکاری میں نہ انہیں دی شان ودے اسد دیو پنجے دے ایمان ودھن جائے دسو کال دے آج دی کہیں دینے تذکرہ کیتے اے صرف تونسوی کرنے دیں کتابہ تونسوی چاہیے بدے تو ایمان بچاؤں دکھا دا خدا تو کو جرے پیسے لینے رقبے خرید کریں دے ہو زمینہ ٹھیکے دے گھن دے ہو کاروبار بدے دے ہو اللہ دی قسم میں جرے سب خدا پیسے لینے تو ایمان بچاؤں دے کتابہ خرید کریں دے تاکہ تسان لوگے دے ایمان بد ہو میں اس دی گواہی مولا جلیل الرحمن صاحب دسیسن بھی واقعی گال حقیقت ہی میں ہے میرے دوستو صرف چاہتے ہیں کہ لوگ نے ایمان بچ پویں دنیا دے آخرت بہترین بڑھ پویں میرے دوستو تسا لوگ صرف آکے لے دھوے آدھے وے یارے بیان کر گئے اے جتی مولویان کہنے کتابہ چاہیے ودے ہم سٹیج جو بنجے جائے کتابہ ہم سائیں جائے یہ کتاب اللہ دے فرم نے کہنے لکھا کتاب انہیں تو تا لکھیں تو کو لکھیں جنہیں انہیں آپ کہنے جاتا ہو کرن لکھے سر
یہ میرے والد بزرگوار حضرت العلامہ الحاج محمد عبدالستار صاحب توسوی رحمت اللہ علیہ کہنا دا وہ لکھے دا یا میرے بھرا لکھا ویسن بھائی سبان لکھا ویسن توسوی صاحب دقات صاحب دقان لکھا ویسن باقی جتی موری ودن سارے یادی علیہ ودن اسا نادر خان ودے ہیں یہ میں نا صحیح باقی سارے یادی کرنے دیہات رکھیا تا کوئی چاس چوئی تو چاس چوان واسے آبان دے بھی میرے دوستوں سے تو انہیں دے کتابیں جو میں اپنی تقریر چھوڑ کے تو انہیں دے کتابیں جو بیان کرا چاہ سارے بلے سو تو بیان کرے سا تو کو پتہ ہی جھوک وڑھیل جنرن میرے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ مناظرہ تھیا ہا اور وہ مناظرہ پورے پاکستان بلکہ پاکستان نہ کھا عرب و عجم جندر مشہور ہے کہ حضرت العلامہ الحاج محمد عبدالستار توسوی نے جھوک وڑھیل جندر مناظرہ کیتا ہا دکھائے حس مسئلہ اہل تشیع دی کتاب دے بچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیٹا چاہتا بیٹا تک میں کربلا کھینجل دا لیکن میں اپنے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ اے نہ کہے کہ توسوی موگن توسوی ودن سنے بے شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ اسلام علامہ عبدالستار توسوی صاحب رحمت اللہ علیہ علامہ حسنین احمد توسوی صاحب نعرہ تکبیر میرے دوستوں تری نعرے دی چسمہ کو تو نہیں آئی کوئی شہر نے لکھا ادراکتوں کورے جو تھے سومیں دے سہی ڈھورے جو تھے علماء دے کیا سمجھن سکن گونگے جو تھے ڈھورے جو تھے سوندے ہاسے گونگے گونگے آن ڈھول سے گونگے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ شان اہل بیت شان صحابہ محمد حسنین احمد توسوی صاحب علماء دیوبند لکھو جا جیسے صفحہ اللہ دی رحمت اللہ وہ آ گئے ہوں تو بلے سو تو میں تو نہ البیسا ایک کتاب کو پہلے دیکھو چاہاں کتاب انہیں دیئے سالی ہے سارے احباب کتاب دی زیارت کر گھنو تاکہ بعد یہ نہ کہ یا توسوی دا پوت رہے آئے کہتا ہے انہیں دی کتاب ہے لیکن ہائی نا اے دوستو تو سارے ایمان بچاؤں دی خاطر پہلے یہ کتابہ فارسی دے اندر ہیں یہ کتابہ فارسی کو لوگ انہیں والا ان دی ٹرانسلیشن کی تھی ترجمہ کی تھے اردو جھولا لکھنے سب خطرہ تھا جو بھر کے کاٹنا کی تھے ہونے لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر و وحدہ لا شریک ذات ہے لیکن اللہ سے رحمت نہ حوالے کاٹ نہیں سکے حوالے کاٹ نہیں سکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے بیٹا کیتین سارے بولو کیتین اچھی اداؤ کیتین میرے دوست میں روزانہ بیان ودا کرے نام ہر جات و درسے نا رب دے کلام حضور دے بیٹا چار اللہ دے کلام دے حضور دے بیٹا چار اللہ دے کلام دے حضور دے بیٹا چار رب کائنات فرمے دے حضور دے بیٹا چار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ سے بات فرما گئے میرے بیٹا چار حضرت سیدہ صدیق اکبر فرمے دے حضور دے بیٹا چار حضرت فاروق آدم فرمے دے حضور دے بیٹا چار حضرت عثمان غنی فرمے دے حضور دے بیٹا چار میرا پیر علی جل مرتضی شیر خدا فرمے دے حضور دے بیٹا چار حضرت حسن مجتبی فرمے دے حضور دے بیٹا چار حضرت حسین شہید کربلا فرمے دے حضور دے بیٹا چار حضرت امام زین العابدین فرمے دے حضور دے بیٹا چار حضرت محمد باقر فرمے دے حضور دے بیٹا چار امام جعفر صادق فرمے دے حضور دے بیٹا چار شیعہ دی کتاب سے دی حضور دے بیٹا چار میرے دوستوں میں حوالہ پیا بیان کریں داتے میرے دوستوں ایک بات وجنات چھوڑ کے بنجو اور قرب الاسرات دے بعد موجود حضرت امام جعفر صادق دی وحید موجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب خدیجہ سے طاہر قاسم فاطمہ میں کلثوم رقیہ زینب پیدا ہوئی آپ علیہ السلام نے فاطمہ کے ساتھ شادی اور حضرت امیر المومنین سے میرے دوستو زینب کی شادی ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہوئی اور ام کلثوم کی شادی عثمان غنی کے ساتھ ہوئی اور حضرت رقیہ کی شادی عثمان غنی کے ساتھ ہوئی اور گوئے بات ہمیں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا چار حضور دے بیٹا بلائے گال کرے توسوی اندوری بیان کر گیا ہے 2025 علامہ عبدالستار توسوی دا پوتر ہے آیا ہاتھ ساتھی طور تے ہے
स्पेशल दावत नहीं दी गई। मौलाना जलील रहमान से मैं पहले फरमाया इन्हीं मोहब्बत का शुक्र गुजार हाँ, बुजुर्ग की मोहब्बत का शुक्र गुजार हाँ। सजेरे तो बद हूँ तेरे खतीब आमने हैं और नहीं है तो बद मैं को आखिरी टाइम नहीं तेरे मैं किताब तो करदा पिया। एक किताब नहीं अगो बई किताब हवाला पेश करे ना और एक मकाम होते नहीं कई मकामात बात मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा चार हैं। मेरे दोस्त से किताब याद करके वजो तो साहब आप दिल को मुनवर पिया करें ना किताब दे के वजो ना कसरतुल अंबिया रखे ने इदा असल हयातुल कुलूब वे हयातुल कुलूब दर ए बात मौजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा चार और कई मकामात पे बात कर जो के पर सनद मोतबर इमाम जाफर साहब ने रिवायत है जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद जनाब खदीजा के बतन से अनहा के बतन से तैर कासम का फातिमा में कुलसूम रुकैया ज़ैनब और फातिमा ज़हरा का निकाह अमीरुल मोमिनीन से किया गया। ज़ैनब को अबुल आस बिन रबी से मेरे दोस्त तो शादी कर दी गई और उम्मे कुलसूम और रुकैया का निकाह हजरत उस्मान गनी के साथ कर दिया गया। एक किताब उन्हें दी किताब तवज्जो देखो फरमेसो किताब ए ना है जो तौसीफ़ बुदी में पढ़ी बैठे किताब तो साहब आवे बुजुर्ग बैठे सडे थे बैठे इन्हें को पूछो तो जो पता देखना चाहे तशरीफ जी ना मैं दिखाऊंगा ते तैयार हां। किताब उन्हें दी ते हवाला उन्हें दा एक मकाम तो नहीं कई मकाम ते भाई सफेद वाला लिख दन। मेरे दोस्त से बात भी याद करके बजाओ तो साहब आप जिस मेरे दोस्त तो दिन को मनवर पिया करे ना हजरत फातिमा दी वफात के बाद हजरत फातिमा तो ज़हरा अपने दौर के अंदर आखिरी बात अंदर वसीयत करके गई अगर मेरे बाद शादी करना चाहे उमामा दे नाल शादी करी कहने नाल करी इको उमामा भी आदन उमैमा भी किताबें लिखने ये रुकते पा लेते ने लफ्ज उमामा है उमैमा भी लिख लेते ने उमैमा के साथ नाल शादी करी उमा के कौन है उमा के मेरी अपनी भांजी है ज़ैनब दी बेटी है मेरी भांजी आसी अपने मसाते का ख्याल करे सी हसन ते हुसैन का ख्याल करे सी फातिमा ते रुकैया दा मेरे दोस्तों ज़ैनब का ख्याल करे सी तो सब मेहरबानी करो इन्होंने शादी कराए। हजरत अली मुर्जा शेर खुदा ने फातिमा की वफात के बाद उमामा दे नाल शादी की थी इन्हें पुत्र का नाम मुहम्मदन औसतन एक करबला दा शहीद है कितों शहीद है अलोजा कितों शहीद है कितों दा शहीद है लेकिन कहीं तस्करा नहीं किया तो एक गाल असी ने औन शहीद है मोहम्मद शहीद है अली अकबर शहीद है अली असगर शहीद है हुसैन शहीद है ये गाल है भाई गाल है अगर उन्होंने जो वेंदे उन्होंने भी तान की शहीद है वतन 72 आपको सारे तस्करा क्यों नहीं गए सारे नाम सभी जेरे जेरे शहीद है सारे तस्करा होवे एक नू तो होवे अलाओ चा कितनी तो होवे बुले सो तवज्जो करे सो मैं तो उन्हें दी किताब लिखे सा मेरे दोस्तों हजरत अली मुर्जा शेर खुदा दे पुत्र कितनी अलाओ चा उच्च अलाओ 18 पुत्र ते ओ कितनी को मने ना लोग बे वो अली दे पुत्र नहीं लोग मन पंजे दे बाहर है ऐसा तो सारे हैं। मेरे दोस्त में रोजाना ऐलान वदा करे ना ते हर जात वदा से ना हजरत अली मुर्जा शेर खुदा दे 18 शहजादे हजरत हसन दे 12 शहजादे हजरत हुसैन दे 11 शहजादे हजरत मोहम्मद बाकर दे 5 शहजादे हजरत ज़ैनुल आबिदीन दे 11 शहजादे हजरत जाफर सादिक दे 9 शहजादे मूसा कादिम दे 35 पुत्र लोग मने दे पंजे ते 12 को मैं 34 मने दा सारे को नारे तकबीर शान मुस्तफा शान सहाबा शान अहले बैत। मेरे दोस्तों अजे बात याद करके वजो मैं तुसा बाप दिलों को मुनव्वर करके वजा हजरत अली मुर्जा शेर खुदा अपने 18 शहजादे ने विचों मेरे दोस्तों पुत्र दा अबू बकर रखे पुत्र दा उमर रखे पुत्र दा उस्मान रखे लोग पूछे दूसरा पुत्र दा अबू बकर क्यों रखे हजरत अली मुर्जा शेर खुदा दे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मेरे को मोहब्बत है मैं अपने पुत्र दा मुहम्मदन औसतन तो रखे मेरे को हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यारे दे नाल मोहब्बत है तो अपने पुत्र दा अबू बकर रखे मी तो पुत्र दा उमर रखे मी तो पुत्र दा मेरे दोस्तों उस्मान रखे मी। अगली गाल पे करे ना थे तो उलमा शायद तक उदास गए होंगे कि अबू बकर कैसा जवान है सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु कैसा जवान है
وہ حضور کو دیتا ہا کہ حسن تے حسین نال پیار کیویں کرن کہ حضرت صدیق اکبر بھی حضور کو دے کے حسن تے حسین نال پیار کرن دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں یہ بات یاد کر کے میں میں تو صحابہ دل کو منور پہ کرنا اور جامع بات کیا بیان کرنا ایک بار صبح دی نماز پڑھا کے بیانے حضرت علی جل مرزا شیر خدا بھی نانے حضرت حسن مجتبہ بارہ دوستے کٹے کھیدا کرے صبح دا ٹائم ہے دوستے کٹے دوڑ دا ودے حضرت علی جل مرزا شیر خدا نال آندہ پہ حضرت صدیق اکبر دوڑ کے بیندے حضرت حسن کو پکڑن دی کوشش کرنے حضرت حسن ادھے دوڑ کے بیندے حسن دے پچھو دوڑ دے حضرت حسن ادھے دوڑ دے حضرت صدیق اکبر پچھو دوڑ کے بیندے اور حضرت صدیق حضرت حسن کو پیا چین دے اور حضرت حسن کو چاہ کے سینے نال پیا لین دے اور ہونٹے دا پوسا پیا گن دے آدھے بڑا محبوب ہیں بڑا پیارا ہیں تیرے جو جنت دی خوشبو آندی ہے تیرے بچو جنت دی خوشبو آندی ہے تیرے بچو جنت دی خوشبو آندی ہے حضرت علی جل مرزا شیر خدا کھل دے کھڑن مسکران دے کھڑن اور اے بات کرنل اے دیکھ کے نواسا کہندہ ہے ان بولیں دیا ہو میں تیرے دل منور پیا کرنا کچھ بولیں دیا ہو سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر دورے تھے حضرت صدیق اکبر کو یمن جو بہترین چادرہ ہیں بہترین چادرہ تے دوستے نال مشورہ کتنے تھے انہیں کہتی ایک چادر دو چادرہ سارے ہیں ایک چادر تو سنجھ رکھو اپنے پوتر کو چلے ہو تے ایک چادر جریے نا او ابو بکر کو اکھنے اپنے پوتر کو دے بھئی اکھنے عمر دے پوتر کو چلے ہو اور ابو بکر بھی نہیں کی دی عمر بھی نہیں کی دی حضرت ابو بکر صدیق فرمین دے میرا دل نہیں برداشت کرنا اے چادرہ میں گنا میں آدھاں کہ میرا پتر پیسی میرا دل خوشتی تھی عمر دا پتر پیسی عمر دا دل خوشتی میں آدھاں حسن تے حسین پاویں تاکہ نبی دا دل خوشتی میرے دوستو سیدنا صدیق اکبر نے بات فرمائی میرا دل چاہندے اے چادرہ میں حسن تے حسین کو دیوات حسن تے حسین پیسن حضرت حسن تے حسین بھی خوشتی تھی حضرت حسن تے حسین دا نانا بھی خوشتی تھی فاطمہ الزہرا بھی خوشتی تھی علی تو بھی خوشتی تھے میرا دل چاہندے کہ میں چادرہ تیرے پترے کو دے دیوا حسن تے حسین پمن اے محبت اے صحابہ بڑی محبت کرے رحمہ بینوں من چیر و شکر ہم محبت کرے دھیان میرے دوستو برکت ہے ایک آل بھی نسینا فاروق اعظم دا زوارہ بہترین جبے ہیں حضرت فاروق اعظم نے وہ جبے حضرت حسن تے حسین کو دیتے ہیں اور جرہ میرے دوستو وظیفہ دے دے ہن وظیفہ اپنے پترے انہوں ڈھیر وظیفہ دے دے ہن پوتر آدھے ابا انہیں کو وظیفہ دے مندی کیا ضرورت ہے انہاں کہ انہاں نانا محمد مصطفیٰ ہے تورا نانا محمد مصطفیٰ تا نہیں انہاں ابا علی المرتضی ہے تورا ابا علی المرتضی تا نہیں انہیں دی اممہ فاطمہ تو زہرہ ہے تو دی اممہ فاطمہ تو زہرہ تا نہیں میں تا انہیں نا تاکہ او خوش تھی چن انہیں نال میرا نا محبوب خوش تھی چی او محبوب خوش تھی میں خوش تھی ویسا کچھ اگر سبحان اللہ تو دا بیٹھے میں کہتے شہادت حسین دی خطرہ ہے میں نا تھی تو وہ شہادت یہ میں نا تھی بندے تھکے نہیں بیٹھے دل سو پہ جیسے تھکو میں کوئی اشارہ کرائے میں کو سور آندھی نہیں لئی رکھا میں چاہتا تو دل منور کر دیا تھوڑا ٹائم ہے تھوڑے ٹائم بات آپ سکیں جائیں کر بنا آج میں صرف آیا اپنا تعارف کراوانا جی میں آتا نا بھی بینر لا ونی دے ولا جلے صدیس ہوا تو وہ بیان بھی سنے سا میرے دوستو حضرت حسین نال سارے صحابہ محبت کریں دے ہن اہل بیت محبت کریں دے ہن علی جل مرزا شیر خدا پتر دنا عمر کیوں رکھا ہا آج یہ بات یاد کی بجائے کیونکہ پہلے ایسا اجتماع نہ تھی میں متوں پہ دسنا حضرت علی جل مرزا شیر خدا نے پتر دنا عمر رکھے ایک بار پتر عمر کو پیار پہ کریں دینا حضرت عمر کو جلے پیار پہ کر دینا اپنے پتر کو پیار پہ کر دینا تو پہلی مرتبہ بوسا کی دینے دوسری مرتبہ بوسا کی دینے تیسری مرتبہ بوسا کی دینے پہلی مرتبہ جب بوسا کی دینے میرے دوستو پتر سمجھ کے بوسا کی دینے پتر عمر سمجھ کے بوسا کی دینے دوسری مرتبہ بوسا کی دینے تو کو حضرت عمر عادل یاد آ گئے جب دوسری مرتبہ بوسا کی دینے میرے دوستو حضرت عمر نال محبت کریں کی دینے جب تیسری مرتبہ بوسا کی دینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یاد
آ گئے اے بات کرے بیٹے کو روڑ پہ گئے بیٹا دے ابا جان رو دے کیوں آدن روندا تو پیا پہلی مرتبہ بوسا کی دمی تے کو پوتر سمجھ کے کی دمی تے دوسری مرتبہ بوسا کی دمی حضرت عمر یاد آ گئے تیسری مرتبہ روندا تو پیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یاد آ گئے حضور صلی والسلام اے بات فرما گیا جب عمر دنیا تو رخصت تھی میرا اسلام روندا کھڑا ہو سی این وجہ کلو حضرت حسن نے پتر دنا عمر رکھیا ہا ابو بکر رکھیا ہا حضرت حسین نے بھی پتر دنا ابو بکر دے عمر رکھیا ہا حسن دا پتر ابو بکر ایک کرب و بلا دا شہید ہے کتو دا شہید ہے وہ چلاؤ کتو شہید ہے بلکہ میں ہوں تیرے دل منور کر چھوڑا لوگ حضرت حسین دی شہادت بیان نیچے بھی تونس بھی ہے فیض بیان نہیں کریں گے آج یہ بات یاد کی دی بجائے کہ حضرت حسین مدینہ منورہ کے اندر بیٹھے تے لوگ آندے رہ گئے حضرت کو آدھے رہ گئے مہربانی کرو تشریف گنو ساکو او اللہ دا قرآن پڑھاؤ تو ساکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پڑھاؤ جیلے یزید برسر اقتدار تے آ گئے یزید برسر اللہ تو چاہے یار تو سادہ مولوی علیہ رکھن گرمی تو کو تھی ساکو نہیں تھی زور جو لئی بیٹھے ہیں سا کم از کم انہوں بولو صحیح مزیل بکھر لے پاس ہم جیندہ مجمعات دلہ تھا بلے دار آگے بندہ وہ سا کوئی سالہ سال چھوڑے دے نہیں تو تورے کو آندے ہیں تو سال لیندے نہیں کیویں گال کروں کرنا تورے کو دوبے چنگے جرے آپ کو پنجی کٹی تچھی بدن اتنا تا جرم کتنے کہ اپنے آپ کٹے دے بدن ایک نہیں سوچے بھی جو بھی سکی ماں پتر کو مارے تا دن غلطی کی دی ہو سکتے مطرائی ماں مارے کاوڑ کلو مرے دی بھی میں آدھے نہیں آدھے آدھے نہیں آدھے ڈو والے تا لاؤ جائے ڈو والے بیٹھے ہوئے مطرائی ماں مارے تا کاوڑ کلو مرے دی بھی سکی ماں آدھے غلطی کی دی ہو جائے اپنے آپ کوٹے دا غلطی کی دی تا کھڑے ہیں دی اپنے آپ کو آپ کوٹی پہ میرے دوستو اے بات یاد رکھو میں تلفون کو دل منور پہ کرنا یزید دل برسر اقتدار دوتے آئے یزید کو رو گیا کہ یزید آپنے اگر اقتدار کو مضبوط کرنی بات این کر حضرت حسین کو نال ملا تے حضرت حسین کو نار اللہ حضرت حسین تیرے نال رلسن تیرے اقتدار مضبوط تھی سی نہ رلسن تیرے اقتدار مضبوط نہ تھی سی اے جلیل القدر صحابی ہے حضور دا نواسا ہے اے بہترین بندہ ہی کو نار اللہ اور نار عبداللہ بن زبیر کو اللہ نال عبداللہ بن عمر کو اللہ نال عبداللہ بن عباس کو اللہ جلیل القدر صحابہ موجود ہیں کو اللہ تو وہ آج تک کہیں نہ دے شاو سی اگر کہیں دے شاو میں لکھ روپے نام دے ساں کہیں نہ دے شاو سی کہ کرب و بلاد اندر بندے گئے کتیا دیشے نے کل ہو گئے سن دے بیٹھے ہو کہیں دیشے کربلائی کتی بندے گئے ہاں میں انہیں دے کتابیں جو بیان کرنا یہ تو گال کہیں نہ دے سی اگو بے سوال کر سن تو کہیں نہ دے شاو سن میرا دو حضرت حسین دے کٹھے کرب بلائے 80 بندے گئے تے گئے 83 بندے دو روایت آنے ایک روایت آنے 80 دی بھئی آنے 83 دی حضرت حسین دے کٹھے خاندان نبوت دے 21 بندے حضرت حسین دے کٹھے آنے حضرت حسین سمیت علی جل مرزا شیر خدا دے 9 پھرا نال ہن کرب بلائے میرے دوستو حضرت حسین دے کلو بندہ آئے قاصد آئے پیغام کھن کے آئے یزید برسر اقتدار آگئے مہربانی کرو ان دی نبوت کو تسلیم کر گھنو او کو تسلیم کر گھنو ان دی بادشاہت کو تسلیم کر گھنو او کو حکمران تسلیم کر گھنو ان دی ہاتھ کے بیعت کر گھنو او تسلیم کرو حضرت حسین آدھے عجیب بات کیا کرنی نبوت ختم تھی گئی ہے نبوت توجہ کرو سو بڑے قیمتی موتی پہ لینا اے او پہ بیان کرنا جرہ مولوی تو نہیں بیان کر کے توجہ کر نبوت ختم تھی گئی نبوت بعد خلافت آگئی ہے حضرت حسین میرے دوستو یہ بات کریں دے نبوت ختم تھی گئی ہے نبوت بعد خلافت آگئی ہے سیدنا صدیق اکبر جی بندہ آوے تا حضرت حسین انہیں ہاتھ بیعت کرے تھی حضرت فاروق اعظم جی بندہ آوے حضرت حسین انہیں بیعت کرے تھی حضرت حسین کو بیعت کرنا چاہتے عثمان غنی جی بندہ گن کے آؤ عثمان غنی جی بندہ آوے حضرت حسین انہیں بیعت کرے تھی میرے ابے علی جی بندہ آوے حسین بیعت کرے تھی اور میرے دوستو حسن جی بندہ آوے تا
حسین بیعت کرے تھی حضرت امیر معاویہ جب بندہ آوے تو حسین بیعت کرے تھی میرے دوستو حضرت حسین بات کرنے میں ہاتھ بیعت نہیں کرے دا ہاتھ بیعت میں نہیں کریں دا اینچ بندے گھن آتے میں بیعت کرے سا کیونکہ نبوت ختم تھی گئی ہے خلافت آگئی ہے خلافت صدیق اکبر جب بندہ پہلا خلیفہ صدیق اکبر بڑھے دوسرا خلیفہ فاروق اعظم بڑھے تیسرا خلیفہ عثمان غنی بڑھے چوتھا میرا ابا علی بڑھے اور پنجواں میرا بھرا حسن بڑھے اور چھواں جرات حضرت امیر معاویہ بڑھے اینچے بندے گھن آ مون دے ہاتھ بیعت کرے سا میرے ہاتھ بیعت نہیں کرے دا اور ایک گالا کہ اے رہزن کسی بندہ ہے اے جابر کسی بندہ ہے اے خلق کسی بندہ ہے شرابی بندہ ہے میرے ہاتھ بیعت نہیں کرے دا جنہیں وہ سارنگا لکھی جن وہاں کہتا تسلیم نہیں کرے دا ان دے بعد قاصد حضرت عبداللہ بن زبیر دے گھر گئے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہتی یزید پر سر اقتدار آگئے مہربانی کرو اور یزید دے ہاتھ بیعت کرو یزید کو تسلیم کرو خلافت کو تسلیم کرو وہ آگے حضرت حسین بیٹھے حضرت حسین دے کلو بھائی اگر حضرت حسین تسلیم کرے دی میں تسلیم کرے سا وہ آگے حضرت حسین کلو گیا وہ تو بڑے سخت جملے آگ لیتے وہ آگے اگر حضرت حسین تسلیم نہیں کرے دا تب میں عبداللہ بن زبیر بھی تسلیم نہیں کرے دا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ امام حسین میرے دوست سے بات یاد کر کے بن جاؤ میں تو صاحب آپ دلے کو منور پہ کہنا حضرت حسین نے انکار کر دیتے حضرت عبداللہ بن زبیر انکار کر دیتے حضرت حسین ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر ہوئے میرے دوستو ایک گال یاد کر کے بنجو میں بڑا قیمتی موتی پیارے نا بڑا موتی پیارے نا عبدالستار توشوی دا پتران تک موتی دے کے بنجا حضرت عبداللہ بن زبیر او بچائی وے جنہ صدیق اکبر دا نواسائی وے عبداللہ بن زبیر او بچائی وے جنہوں پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم خود گھٹی لیتی حضرت حسین کو بھی گھٹی لیتی عبداللہ بن زبیر کو گھٹی لیتی حضرت حسین کو کرنے اذان تے تکبیر آکی عبداللہ بن زبیر تے کرنے اذان تے تکبیر آکی میرے دوستو اے حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوات آئے حضرت عبداللہ بن زبیر صدیق اکبر دا نوات آئے اتھائی ہی گال میں کو آندھی پئی ہے وہ گال تا خودسی بجا وہ گال ہے کہ جے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے بعد صدیق اکبر مسلح تے آئے ترائے دیوار اعلان کریں نہ رہ گئے نہج البلاغہ در موجود ہے ترائے دیوار پروہ نجفیہ در موجود ہے کہ ترائے دیوار اعلان کرنا کہیں بندے خلیفہ بناؤ میں ابو بکر تیار ہاں مجمع درمیان جو علی المرتضی شیر خدا کھڑا تھی نہ ہاں پیر علی فرمے رہا سارے دین دا امامی تو ہیں ساری دنیا دا امامی تو ہیں دیکھو پاک عمر خود مسئلہ دے گئے نبی دے بعد خلافت دی بعد علی نے وکالت کی دیئے علی نے تصدیق کی دیئے علی نے حمایت کی دیئے ایمیں حضرت حسین دی حمایت صدیقی خاندان جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کی دیئے یہ محبت ہے میرے دوستوں سے پاک قاصد حضرت عبداللہ بن زبیر دے کو چھوڑ کے پیان دے عبداللہ بن زبیر انکار پیا کریں دے عبداللہ بن عمر دے گھر پیان دے حضرت فاروق اعظم دے گھر پیان دے وہ قاصد اے بات کریں دے میرے دوستوں یزید پر سر اقتدار آگے ان دی نبوت کو تسلیم کرو ان اقتدار کو تسلیم کرو ان دی خلافت کو تسلیم کرو وہ آدھے حضرت حسین موجود ہے حضرت عبداللہ بن زبیر موجود ہے حضرت حسین دے کلو بن حضرت عبداللہ بن زبیر دے کلو بن وہاں کے انکار کر دیتے حضرت عبداللہ بن عمر فرمائیں دے اگر حضرت حسین انکار کر دیتے حضرت صدیق اکبر دے خاندان جو عبداللہ بن زبیر انکار کر دیتے میں عبداللہ بن عمر بھی انکار کریں دا میرے دوستو اے بات یاد کر کے ونجون دے قاصد حضرت عباس دے گھر پیان دے حضرت عباس دے گھر پیان دے حضرت عباس دے گھر پیان دے حضرت عباس دے پتر کو عبداللہ بن عباس کو مل دے مہربانی کرو اقتدار پہ آگئے ان اقتدار کو تسلیم کرو ہوا کہ اللہ دا بندہ دو سادے کھلو آئی جلیل قدر صحابہ موجود ہیں حضرت حسین موجود ہے حضرت عبداللہ بن زبیر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر موجود ہے انہیں کھلو گال کرے ہاں وہ دے میں سارے کھلو سارے انکار کر دیتے ہیں وہاں کہ اگر سارے انکار کریں تو میں عبداللہ بن عباس بھی انکار کریں دا
میرے دوستو جب انکار ہو گئے تے کاسے یزید کو روینے یزید آدھے کیا بنا وہ آدھے سارے انکار کر دیتے حضرت حسین بھی انکار کر دیتے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی انکار کر دیتے حضرت عبداللہ بن عمر بھی انکار کر دیتے حضرت عبداللہ بن عباس بھی انکار کر دیتے سارے بندے حضرت حسین دی تائید کی تھی جیرا پیدا حضرت حسین کرے تھی تھا حضرت حسین دے نالیں تو سا حضرت حسین علی بھی کہنا اچھالو حضرت حسین نال ہیوے شاہ حسین دنال ہیوے شاہ حسین دنال ہیوے حضرت حسین دا موقف سچا حضرت حسین دا موقف حضرت حسین دی بات سچ ہے حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت حسین مجتہد حضرت حسین ولی حضرت حسین قرآن مجید حافظ تکاری حضرت حسین حاجی حضرت حسین نمازی حضرت حسین لاہی والا بندہ حضرت حسین دیانتدار بندہ ہے حضرت حسین جرت مند بندہ ہے حضرت حسین بہادر ہے حضرت حسین کو میرے دوستو خط لکھی جان شروع تھی گئے یہ بہت بڑی لمبی داستان ہے میں جامع بات یہ بیان کرے نا جنہی مولوی نہ بیان کرے سن حضرت حسین کو آجا گئے آسکو اللہ دا قرآن پڑھا آسکو نماز دا طریقہ رسا آسکو غسل دے فرائض سکھا آسکو میرے دوستو جمعہ پڑھا سائی نمازہ ٹھیک کروا سکو اللہ دا قرآن پڑھا حضور دے فرمان پڑھا سکو اندی ضرورت ہے حضرت حسین کو عبداللہ بن زبیر رکیندہ رہ گئے عبداللہ بن عمر رکیندہ رہ گئے عبداللہ بن عباس رکیندہ رہ گئے ایک کوفے دے لوگ غدار لوگ ہیں اے لوگ دھوکہ باز لوگ ہیں تو مہربانی کرنا میں نکلو نمان وہاں کہیں میں کریں دے قاصد بڑھا کے بھیجے دے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجے دے مسلم بن عقیل گئے مسلم بن عقیل دے میرے دوستو بڑی خدمت کریں دے رہ گئے انہیں پیچھے نمازہ پڑھ دے رہ گئے انہیں ہاتھ بیعت کریں دے رہ گئے انہیں ہاتھ کو چم دے رہ گئے انہیں میرے دوستو چہرے کو بوسے دے رہ گئے حضرت حسین کو خط تحریر کروائنے خط انگازہ لکھوائنے تیری اشد ضرورت ہے انہیں لوگوں کو دین دی ضرورت ہے انہیں لوگوں کو قرآن دی ضرورت ہے اے بندے تیرے نال بڑی محبت کریں دن اے میرے نال بڑی محبت کریں دن میں نال بڑا پیار کریں دن تسا آسو تو نال بڑا پیار کریں دن مہربانی کرو تو تشریف کی نونے کو ضرورت ہے حضرت حسین دے کو خط آ گئے حضرت حسین فرمائیں دے حضرت مسلم بن عقیل دا خط آ گئے قاصد دا خط آ گئے ان تیاری کرو تو تیاری کر کے جلو انہیں کو اللہ دا قرآن پڑھے سو تو حضور دا فرمان سکھے سو لوگ رکندے رہ گئے لیکن حضرت حسین کو سنندے رہ گئے لیکن حضرت حسین میرے دوستو وعدے خلاف نہیں کی تھی حضرت حسین ویندے پہ ہم اے پہیرہ اے کتاب بات باقی چاہ گئے توجہ کرو توجہ میں بڑی قیمتی بات پہ کریں دا اے کتاب بات اے کتاب اے میں اللہ تھرا مکہ ایک منٹ صبر کر رہا میرے دوستو اندر بعد جنہ خط اتنے آ گئے حضرت حسین ٹور پہ تو بڑے شاہ ہوتے حضرت حسین گھوڑے تھے نہ گئے نا حضرت حسین ڈاچی دے گئے ہیں ڈاچے دے سواران کیسے سواران ڈاچے دے سواران حضرت حسین ویندے پہن حضرت حسین چلے گئے ویندے پہن اگو پتہ لگے پوچھا ہی نے جو لوگ انہیں کہ انہیں زبانی کلامی تورے نارن لیکن انہیں تلواراں تورے خلاف ہیں اگو پتہ لگے جو مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتے مشورہ کی دیں کیا کروں بھیرام میں آکھیا تھا بدلہ گھن سوں آپ نے فرمایا مذاکرات کرے سوں لیکن ویدے پہن جلے جہاں پہنچے کرب و بلائے پہنچے اتھا جلے گئے پوچھنے جہاں نہ کہ انہیں کرب و بلا انہوں کہتا مصیبت کی جگہ کرب و بلا دے مانگین کہنے مصیبت دی جگہ آخر ادھا پہنچ گئے ہیں حضرت حسین جلے کرب و بلائے پہنچے میرے دوستو والے آگئے شمر آگئے ابن زیاد آگئے سارے آگئے آگے آدھن سارے ہاتھ پہ بیعت کرو یزید دی ہاتھ پہ بیعت کرو وہاں کہ اگر بیعت کر رہا تو تھیں بہ کے کر رہا جنہیں اتھا انکار کری تھے انہیں تھا بیعت نہیں کریں دا حضرت حسین بات کریں دے ہاتھوئے جنہوں تے پیر پر علی المرضی شیر خدا نے بوسے دیتے ایک چہرہ ہوئے جنہوں تے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیتے حضور علیہ السلام بوسے بھی دیں جان حضور چم دے بیان حضور سنگ دے بیان اے او چہرہ ہے جنہوں تے فاطمہ تو زارہ نے بوسے دیتے اے ہاتھ ہوئے جنہوں تے فاطمہ تو زارہ نے بوسے دیتے اے ہاتھ خنجر تے آ سکتے اے گردن کنجر تے آ سکتی لیکن اے ہاتھ یزید دے ہاتھ تے نہیں آ سکتا اے سر خنجر میرے دو تو آ سکتے لیکن یزید دے سامنے جھوک نہیں سکتا لوگ دادن میرے دوستو حضرت حسین کرب و بلائے گئے کئی لوگ مختلف میں کل پرسوں پردہ سندہ بدام مسیح پردہ پیا
اندر جی حضرت حسین دا آدھا پہ حضرت حسین روندا کھڑا ہا حضرت حسین فلانا کام پیا کرنا روو پٹو لیکن انہیں کتاب آسا کو جب روو پٹو نا انہاں نہ ہے تحفۃ العوام کیا نہ ہے یہ تو علی پور دی کتاب ہے جدی پڑھے نگار کتاب نہیں تو علی پور دی کتاب ہے ان دے اندر لکھنے میں گول بیان کرنا جوان کتاب میرے چین دے یہ نہیں چھوڑنا کتابیں ہوں ان دے لکھے اس کتاب کے مصیبت بات اپنے منہ کو پیٹنا تماچا لگانا اپنے آپ کو زخمی کرنا بال نوچنا حرام ہے لکھے ہوئے ایک کتاب اور انہیں کتابیں سارے لکھے ہوئے صبر کرائے نہج البلاغہ لکھا ہوئے صبر کرائے جیرا پر مصیبت دے وقت اپنے آپ کو چیسی اپنے ہاتھ سینے دے ہاتھ میں رسی یا ران کے ہاتھ میں رسی علی المرضی شیر خدا فرمانے اللہ پاک انہیں تمام اعمال برباد کر رہے سی نہج البلاغہ لکھاما چاہ کیونکہ اکثر بنجے دے وضو توڑ تونسوی تقریر نہ وضو ٹوٹنا پہ بنجے دے تو لے وضو سے ویندن ٹوٹ دے سارے تو میں جلدی لکھاما چاہ ایک کتاب بعد یہ اکثر تونسوی نہج البلاغہ دی گال کی دی لیکن حوالہ نسی پہا میرے دوست سے بات یاد کر کے میں حضرت علی المرضی شیر خدا نہج البلاغہ در اے بات فرمیندے مصیبت کے اندازہ پر اللہ کی طرف سے صبر کی ہمت حاصل ہوتی ہے جو شخص مصیبت کے بعد اپنے ران پر ہاتھ مارے اللہ پاک تمام اعمال برباد کر دیتا ہے کتاب انہیں دی کہنی اللہ سے ان اللہ ما صابرین اللہ سے فرمائے صبر کرو میں تورے نالا کیا کرو صبر کرو میں تورے نالا اور کرب و بلاد در شہید جرے تھے تاکہ آج تک بجے لشری لے شاہ تک میں آج لسی ونیا انہیں دی کتاب میں لسی ونیا اے میرے دوستو اے لیسٹ کھڑی ہے کرب و بلادی اے لیسٹ ہے کوئی نہیں انہیں دی کتاب ہی لیسٹ کھڑی ہے کی کتاب ہی لیسٹ کہیں نہیں کھڑی 72 تن شہید ہیں انہیں تننے دے بھی جو شہید ہے جن لفظ لکھا کرے میرے دوستو عثمان بن علی المرتضی ابو بکر بن علی المرتضی ابو بکر بن حسن عمر بن علی المرتضی میرے دوستو عمر بن عبداللہ انہیں کو 72 تن پورے دن آنا چاہتا کرو ادھے دن آنا چاہتا کرو 72 تن شہید ہیں کتنی شان تن شہید کتنی شہید ہیں 72 تذکرہ کری کیتے ہیں اس سے توسوی کرے دن کتاب انہیں دل سا میں نے بڑے سامان نا کیا ہیں علی بن علی المرتضی ہے لکھا کرے کہیں لکھا کرا اور دیکھو میرے سونے بلائے گا لاکھ ہے ودے یار کتاب چاہیے بیٹھا لکھینا ودہا لیکن میرے دوستو میں تُساں باپ دل لنگ منور پہ کرنا یہ لکھا کرے ابو بکر بن حسن لکھا کرے ایک کرب و بلاد شہید ہے یہ انہیں دے کتابہ انہیں دا دلائل انہیں دے لکھینا تونسوی ودے یہ جتی مولوی آدھن کتابہ پڑھ دن اس سے تونسوی ودے لکھینے ہیں تاکہ تُساں باپ دل منور تھی توجہ کر ہون میں تو بڑے ساما کرب و بلاد شہید اللہ نے فرمائے جرا بندہ میرے نا دے کٹ ونجے جرا بندہ میرے نا دے شہید تھی وجہ رب دے کلامی جو شہید زندہ ہے لیکن تو کو شوق ہے بولے سو میں نہ سارے ہم کربلا سارے ہم گدی جلدہ کربلا گئے کھڑے ہیں میں جامع بات یہ بیان کرنا کیونکہ پہلی دفعہ آیا مولانا جلیل الرحمن سے فرمائے میں کوئی نے حکم دی تعمیر پہ کرنا بزرگ نے حکم دی تعمیر اللہ نے عمر برکت عطا فرماوے بڑے عرصے کو جلسے کروے لیکن میں پہلی دفعہ آیا لیکن تو میرے ذوق دے واقف نہیں میں تو ذوق دے واقف نہیں لیکن تو چہرے جڑے دل آدھے بیان کی دی جو پہلی دفعہ آیا کہ والد سے فتح فاتح پڑھ کے تو گئے ہم سب میرے دوستو دستار بن کے تو گئے ہم فاتح بن کے تو گئے ہم میں نے اسے کتاباں بیان کر کے تو دل نے منور کرا تو سبحان اللہ اونچی آقا میرے دوستے پاس یاد کر کے ونجے اور رب کائنات نے فرمائے جرا بندہ میرے نام تے کٹ ونجے جرا بندہ میرے نام تے شہید تھی ونجے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اللہ پاک نے اور مقام تے اعلان کیتے رب دے کلام دے جو بیان کرنا حافظ قرآن میں جو لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون جرا بندہ میرے نام تے کٹ گئے جرا بندہ میرے نام تے شہید تھی گئے بچے کوہا گئے بچے یتیم کرا گئے بیوے کو بیوہ کرا گئے گھرے کو چھوڑ گئے برادے کو چھوڑ گئے عند ربهم یرزقون وہ رزق عطا کرے گا میں کیا عطا کرے نا رزق عطا کرے رزق ادھر سو مردے کو ملتے جینے کو ملتے مردے کھاندن اللہ سے فرمائے ولا تقولوا توجہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء
میرے نا تے مر گئے شہید تھی گئے احیا او زندہ ہے اند ربہم یرزقون او میرے کوٹ اندر ہے میں رزق عطا کرے گا. اور اللہ سی فرمائے تو کوئی شعور کہنی جدہ شعور دا لفظ ہے. اور میں تو صاحب آپ کو ایک گال این انداز ہی پوچھی نا کہ بندہ پیشاب باندھے آدھے وضو توڑ گئے آدھے نہیں آدھا آدھے نہیں صحیح پیشاب جو بیٹھے آدھے وضو توڑ گئے ہتھ نال پیشاب کی دس زبان نال کی دس نک کی جو کی دس پیشاب نے اللہ بیا دلی تے وہ بے اندازی پیشاب جو کہیں دے پیشاب ہوں کی دس وضو کی میں توڑ گئے آدھے سی نبی سی جو فرمائے رب دا آرڈر جو آ گئے سمجھ آنی پی گال اللہ سیدھا حکم ہے نبی سی کو کر کے لکھائے نبی سی وضو کر کے لکھائے پیر علی دے دھا رہ گئے پیر علی کرنا رہ گئے نبی سی دے دھا رہ گئے بندے کو احتلام تھی میں دے ادھر غسل فرض تھی گئے اور کیویں تھی گئے فرض آدھے بس نبی سی جو فرمائے اے اللہ سی فرمائے دے تو کوئی شعور نہیں جائے اللہ سی فرمائے دے تو کوئی شعور نہیں تو شعور آ گئے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ تو کوئی شعور کہے نہیں اللہ سی فرمائے شعور کہے نہیں یہ ادھر بڑا شعور ہے سکوں اللہ سی فرمائے جرا میرا بندہ میرے نام دے کٹ بجے وہ شہید ہے شہید زندہ ہے لیکن تو کوئی شعور نہیں. حضرت حسین کربو بلا در گئے